الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید کنتم خیر الامت اخرج للناس صدق اللہ العظیم۔ احباب ذی وقار، میرے محترم قبلہ جناب عالمین بھی بیٹھے ہیں، میرے محمد کے متوالے بھی بیٹھے ہیں، اولیاء کرام کو دیکھ کر نعتیں پڑھنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ میرا بیان کچھ تھوڑا سا مختصر سا ہوگا۔ آپ نے اپنی زندگی کے صرف 20 سے 22 منٹ میری بات توجہ سے سننی ہے۔ جب میں آیا تو ارادہ کچھ اور تھا، لیکن یہاں بیٹھ کے ارادہ کچھ اور ہوا۔ آج میں قرآن کی نص قطعی سے کی 34 پارے کی ایک آیت، چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، اسی نص قطعی سے کہ ہم اس پہ تو ہزارہا دلیلیں ہیں کہ میلاد کیا ہے، کیا نہیں، منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے، ہزار دلیلیں ہیں۔ عاشقوں کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، عاشق دلیلوں سے نہیں مانتے۔ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ کر اتبا رہا، ابو جیل رہا، پر صدیق اکبر بن گیا، عمر فاروق بن گیا، عثمان ذو النورین بن گیا۔ اور صرف دیکھنے کی بات نہیں، جس نے دیکھا وہ ابو جہل رہا، اور جس نے نہیں دیکھا محبت کی حضرت عباس کرنی بن گیا۔ دل میں ماننے کی بات ہے۔ میری بات مختصر سی ہے، ذرا غور سے میری توجہ آپ کی میں اپنی طرف چاہتا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہو۔ چند باتیں ہوں گی، 10 15 20 منٹ میں مکمل کروں گا۔ میرا عنوان ہے وجہ میلاد۔ میلاد ہے نہیں، ہزار دلیلیں ہیں قرآن کی، حق ہے، سچ ہے۔ آج آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا قرآن سے، آپ بھی کسی کو بتائیں گے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں، وجہ میلاد کیا ہے۔ میلاد بولتے ہیں ولادت کو، ولادت بولتے ہیں حضور کی پیدائش کو کہ حضور آئے۔ آج اس کی وجہ سے ہمیں کیا ملا؟ آپ یہاں پہ آئے، اپنا وقت دیا، آپ کو حضور کی نعتیں سننے کو ملی، مجھ غریب کا چھوٹی سی باتیں سننے کو ملی، اس کے بعد لنگر ہوگا، وہ بھی اسی میلاد کا حصہ ہے۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں، اللہ ہم نے تو تیرے نبی کے لیے لنگر بنایا، تیرے نبی کے لیے ہم نے پھول سجائے، تو بھی بتا تو نے نبی کے لیے کیا کیا؟ اب اللہ سے پوچھیں کہ وجہ میلاد کیا ہے۔ دور میں ساغر رہے، گردش میں پیمانہ رہے، میں کشوں کے سر پہ یا رب پیر بے خانہ رہے۔ ابھی ذرا غور کیجئے، میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی، کنتم خیر امتی اخرج للناس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرما رہی ہے، بے شک تم بہترین امت ہو، بے شک تم بہترین امت ہو، کیونکہ تم اچھائی کا راستہ بتاتے ہو اور برائی کی طرف سے روکتے ہو۔ خدا ہماری تعریف کر رہا ہے، ہمیں بہترین کہہ رہا ہے۔ ہم نے اس کو قرآن کی نص سے، یہ نقلی نص ہے، اب عقلی نص اور عشقی نص کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابھی میں یہاں پہ آیا، انہوں نے میری تعریف کی، خدا کرے اس تعریف کا ایک باجرے کے دانے کے برابر مجھ میں ہو تو میری یہ بہت بڑا شرف ہوگا۔ اگر شاگرد کی تعریف استاد کر دے تو وہ شاگرد کلاس میں تمام شاگردوں کو کہتا ہے کہ میری تعریف استاد نے کی، لہذا مجھ میں کچھ ہے، مجھ میں کچھ ہے۔ پیر اگر مرید کی تعریف کر دے تو مرید تمام مریدوں میں کہتا ہے کہ میری تعریف میرے پیر نے کی، مجھ میں کچھ ہے۔ اور اگر کسی کے خواب میں خواجہ غلام فرید آ جائے اور آ کے اس کی تعریف کر دے، اس تو پورے باولپور تو جگہ چھڑنا ہے کہ میرے خواب میں خواجہ صاحب آئے، انہوں نے میری تعریف کی تھی، مطلب ہی کچھ ہے۔ اور اگر کسی کی تعریف
معین الدین چشتی اجمیری کر دے اگر معین الدین چشتی اجمیری کر دے تعریف قطب الدین بختیار کاکی دی تو وہ قطب الدین نہیں بلکہ قطب الاقطاب بن جاتے ہیں، اور جس کی تعریف قطب الدین بختیار کاکی فرما دے وہ فرید الدین نہیں گنجے شکر بن جاتے ہیں، اور جس کی تعریف گنجے شکر کر دے وہ نظام الدین نہیں بلکہ غریب نواز بن جاتے ہیں، اور جس کی تعریف پیرے پیرا میرے میرا اشب لامکانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ السید عبد القادر جیلانی کر دے، تعریف میں دور وہ اپنا قدم کسی کے گردن پہ رکھ دے تو ولایت ناز کرنے لگے۔ ذرا چلتے جائیے گا میرے ساتھ۔ اور جس کی تعریف مولا علی کر دے، جس کی تعریف مولا علی کر دے، اگر وہ حسن کی تعریف کرے تو مجتبی بن جائے، اگر وہ حسین کی تعریف کرے تو شہید کربلا اور عشق اور رضا بھی ان پہ ناز کرے۔ جملہ ایک اور ہے، اور جس کی تعریف محمد مصطفیٰ کرتے، جس کی تعریف محمد مصطفیٰ کرتے، تعریف تو کیا اگر وہ ہنس کے دیکھے تو صدیق کو ہنس کے دیکھے تو صداقت ناز کرے، اگر عمر فاروق کو اپنا مشیر بنائے تو عدالت ناز کرے، اگر عثمان غنی کو اپنے قریب لائے تو حیا ناز کرے، اگر مولا حیدر کرار کو اپنا برادر کہے تو کرامت ناز کرے۔ یہ تعریف ہے۔ اب میرے محمد کا میلاد منانے والوں، میرے محمد کے نام پہ نعرے لگانے والوں، میرے محمد کے جھنڈوں کو لہرانے والوں، میرے محمد پر درود پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ کے میلاد کی نعتیں سجانے والوں، محفلیں سجانے والوں، محفلیں بنانے والوں، تمہاری تعریف ولی نہیں کر رہا، تمہاری تعریف نبی نہیں کر رہا، بلکہ تمہاری تعریف خود خدا کر رہا ہے۔ کنتم خیر امتی اخرج للناس، بے شک اللہ اکبر یا رسول اللہ تمہاری تعریف خدا کر رہا، کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، وہ کچھ ڈھونڈنا۔ ہم بدکار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم بے اعمال ہیں، ہم میں عمل نہیں۔ اللہ کہتا ہے آقم الصلاۃ، نہیں پڑھتے نماز۔ اللہ کہتا ہے آتیو الزکاۃ، زکوٰۃ تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے حج کرو، پیسے ہیں نہیں کرتے۔ اللہ کہتا ہے اخلاق کرو، ہوتے ہوئے بھی اخلاق نہیں کرتے۔ تو پھر بھی خیر امتی، پھر بھی خیر امتی۔ اب ذرا پچھلی امتوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم کو اللہ نے صفوفت دی۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت آدم کی امت بڑی سرکش تھی، بڑی بدکار تھی، بڑی بیکار تھی، پر کچھ تو تھے جو آدم کی صفوفت پہ ناز کرتے تھے۔ میں مانتا ہوں حضرت نوح کی امت بڑی گناہگار تھی، بڑی سرکش تھی، بڑی بدکار تھی، پر کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی نجات پہ ناز کرتے تھے۔ ان کے اچھوں کو بھی اچھا نہیں کہا اللہ نے، اور ہم بروں کو اچھا۔ سبحان اللہ۔ میں مانتا ہوں کہ موسیٰ کی امت بڑی سرکش تھی، بڑی بیکار تھی، نہیں مانتے تھے، پر کچھ تو تھے جو اس کے نام کے قصیدے پڑھتے تھے، کچھ تو اچھے تھے۔ ان امتوں کے اچھوں کو اللہ نے اچھا نہیں کہا، ہم بروں کو اچھا کہہ دیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ آدم کو صفی اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ آدم کو صفی اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ نوح کو نجی اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ صالح کو نبی اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ اور داؤد کو خلیفۃ اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ اور اسماعیل کو ذبی اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ موسیٰ کو روح اللہ بنایا، بہترین امت نہ دی۔ اللہ ہمیں تو بتا ہم میں کیا ہے، ہم کس وجہ سے بہترین ہیں، ہم میں کیا بہتر ہے؟ ہم تو ان سے بھی بدکار ہیں، بیکار ہیں، سیاہکار ہیں۔ میں نے ساری امتوں کو
پہچانا، آدم سے لے کے مسیح تک تمام امتوں کو دیکھا، اور وہ اچھے بھی اچھے نہیں، میں برا بھی اچھا ہوں، تو اللہ کی طرف سے علم غیب کی طرف سے ندا آئے گی، خاموش امتوں کو مت دیکھ، نبی کو دیکھ، تیرا نبی محبوب خدا، تیرا نبی محمد مصطفیٰ، اور جس نبی کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے تو بدکار بھی بہترین، اس محمد کا ہم میلاد مناتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا تحفہ ہے اللہ کا، سبحان اللہ، یہ سب سے پہلا تحفہ ہے میلاد کا کہ محمد آئے تو ہم بہترین ہو گئے، سبحان اللہ، محمد آئے ہم بہترین ہو گئے۔ اس کی وجہ سے اللہ دائے آپ نو نہ بیک سائیاں نو بیک، سبحان اللہ، ماج رنگ دیئے کلے بے زور تے کتیا تیرا منہ نہیں سائیاں دا منہ ہے، اور میں نو منہ محمد دا ماردا ہے، اور تو کلمہ محمد دا پڑھنا ہے، اور تو کلمہ دیندہ پڑھنا ہے، میں بھی اندے تے درود پڑھنا، ان اللہ ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں اور میرے فرشتے محمد مصطفیٰ پر درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو، تم بھی درود پڑھو، اور سلام پڑھو، اور سلام پڑھو۔ آپ آج وہ کام نہ کریے جڑا اللہ بھی کرتا ہے۔ اللہ کی آدھا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ آپ وہ کام نہ کریے جڑا مولا علی بھی کرتا ہے۔ اللہم صلی، میرے نال پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ میں قربان جاؤں اپنے ناز تے، تسی قربان جاؤں اپنے ناز تے، اللہ دوانوں بہترین آندا، سبحان اللہ، دوانوں بہترین آندا پیا ہے، تھوڑی وجہ تو نہیں، سائیاں دی وجہ تو، سونے دی وجہ تو، واللیل دی زلفاں آلے دی وجہ تو، کالی کملی آلے دی وجہ تو، ما زاغ البصر دی وجہ تو، مزمل دی وجہ تو، مدثر دی وجہ تو، طٰہٰ دی دستار آلے دی وجہ تو، یاسین دی کھونڈی آلے دی وجہ تو، جندے جوڑے عرق دا تاج پر اس محمد مصطفیٰ دی وجہ تو اللہ دی نظر اچ بہترین ہو گیا۔ سبحان اے اللہ، میلاد دا پہلا تحفہ ہے، اے میلاد دا پہلا تحفہ ہے۔ کی تحفہ ہے کہ اللہ تیری تعریف کر کہ تو بہترین ہے، تو بہترین ہے۔ کہ کیوں نہ سیرال کیا کیے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اچھے پڑھو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، کوئی آواز زبان نہ رکے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہاتھ جا کے میرے محمد کو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یا محمد مصطفیٰ، یا محمد مصطفیٰ، ہم تیرے غلام، ہم تیرے میلاد کی وجہ سے، میلاد تیرے آنے کی وجہ سے ہم بھی بہترین ہو گئے۔ سبحان اللہ، اب دوسرا تحفہ، تین تحفے بتانے ہیں صرف میلاد کے جو اللہ نے دیے۔ پہلا تحفہ کہ بدکار ہو کے بہترین، کس کی وجہ سے؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ میں ایک اسی جملے میں اللہ پہلے کس طرح تھا اور محمد مصطفیٰ کے بعد کس طرح ہو گیا، ذرا ایک چھوٹا سا موضوع سے ہٹ کے واقعہ سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اس نے 12 سال ایک پتھر پہ، ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی، ایک پتھر پہ ایک ٹانک پہ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کی۔ 12 سال بعد اللہ مائل پر رحمت ہوا، اللہ نے کہا فرشتے جا میرے اس بندے کے پاس اور اس سے پوچھ کہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ فرشتہ آیا اس بندے کے پاس، کیا بندے ندائے غیب آ گئی، تیری عبادت بڑی قبول ہو رہی ہے، تیری ریاضت بڑی قبول ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تجھے نوید بھیجی ہے کہ مانگ۔ اس نے کہا میں اللہ سے عدل مانگتا ہوں،
میں اللہ سے انصاف مانگتا تھا۔ فرشتے نے کہا، فرشتہ اللہ کے پاس گیا، کہا کہ اللہ تیرا بندہ عدل مانگتا ہے، تیرا بندہ انصاف مانگتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خاموشی ہو گئی، خاموشی ہو گئی۔ 12 سال پھر گزرے، وہ اسی پہاڑ کی چوٹی پہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے۔ 12 سال پھر گزرے، فرشتہ پھر آیا، اس نے کہا کہ بندے کچھ اور مانگ، عدل نہ مانگ، انصاف نہ مانگ، کچھ اور مانگ۔ اس نے کہا مجھے کچھ اور چاہیے ہی نہیں، میں نے عدل ہی لینا ہے، میں نے انصاف ہی لینا ہے۔ اللہ میرے ساتھ انصاف کرے، میری عبادت کا انصاف کرے۔ فرشتہ بارگاہ خدا میں گیا، خدا کی بارگاہ میں پھر خاموشی ہو۔ 12 سال پھر گزرے، 36 سال کا عرصہ گزرا۔ 36 سال بعد اللہ نے فرشتے کو کہا کہ اس کو میری طرف سے کہے کہ عدل کے علاوہ کچھ اور مانگ لے، عدل نہ مانگے، کچھ اور چیز مانگ لے۔ کائنات کی بادشاہت مانگتا ہے دیتا ہوں، جو بھی مانگتا ہے عطا کرتا ہوں، عدل نہ مانگے۔ فرشتہ آیا، اس نے کہا اے بندے، اللہ کہتا ہے کہ عدل نہ مانگو، کچھ اور مانگو، انصاف نہ مانگو، کچھ اور مانگو۔ اس نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مانتا ہوں، اگر میرا پوچھتا ہے تو مجھے تو انصاف چاہیے، مجھے تو عدل چاہیے۔ فرشتہ بارگاہ خدا میں گیا، کہتا ہے اللہ تو بھی اللہ ہے، وہ بھی تیرا بندہ ہے، وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے صرف عدل چاہیے۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اچھا تو پھر میرے عدل کا پلڑا یہ ہے، جس پہاڑ پہ 36 سال یہ کھڑا ہے، وہ پہاڑ 36 سال اس کے اوپر رکھ دیا جائے، کیونکہ میرا پہاڑ 36 سال اس کا وزن برداشت کرتا رہا، اب پہاڑ اس کے اوپر رکھ دیا جائے۔ تو میاں محمد سبھی کہتے ہیں کہ عدل کرے تا تھر تھر کنبڑ اچیاں شانہ والے، یہ فضل کرے تا بخشے جاوڑ اور میں جے بھی منہ کالے۔ اللہ دا عدل دا پلڑا پہلی امتہ واسطے ہائی، پر جدو میرا محمد آیا رحمت دا پلڑا بھاری ہے۔ اللہ قرآن فرماندہ ہے سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی، میری رحمت میرے غضب سے سبقت لے گئی۔ اللہ مائل با رحمت کس وجہ سے ہوا؟ آنکھوں کا ساڑھے محمد دی پارو، ساڑھے محمد دی پارو۔ واللہ تسی اپنے آن دیو کہ اے میرا پتر، اے میرا باپ، فخر نال آن دیو، کسی دا باپ بڑا ہوئے پتر فخر، میرا پیو ایس ایس پی، میرا باپ پتر آندہ میرا اینج فخر نال آن دیو۔ اینو جو کسی بھی قبر چ نہیں ہونا، آکھیا کرو کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور سیدھے نوی ٹھنڈ پوے، ہاں نوی ٹھنڈ پوے۔ تو او محمد مصطفیٰ ساڈے نے جس دی اے دوسرا تحفہ ہے کہ میرے محمد دے آمن دے نال ہی اللہ دا غضب دا ارادہ بدلیا تے رحمت دا آ گیا۔ اے وجہ میلاد تیسری۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات، میں ٹی وی تے زیادہ ویڈیو ہوندی، زیادہ آلی دی ویڈیو ہوندی، میں دیکھ رہا بغداد دے نال انہیں دکھائی جگہ جنہی میلہ دے وچ سیاہ کالی ہے، کالی سیاہ پہاڑ، کالی سیاہ مٹی، کالی سیاہ جگہ نالو دس رہی بھی ایتھے اللہ نے عذاب دیتا حضرت لوط دی قوم واسطے، حضرت لوط دی قوم تے عذاب آیا، وہ عذاب دے اثرات آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے ایک قوم ہائی، قوم سمود و قوم عاد، کسی سنیا ہو سی، اللہ عذاب کیتا، پوری دی پوری امت ہی بگاڑ دیتی، کسی نو باندر بنا چھڑیا، کسی نو خنزیر بنا چھڑیا، کوئی کتے بن گئے، کوئی باندر بن گئے، کوئی بجو بن گئے، کوئی مٹی چ مٹی ہو گئے، کوئی پتھر بن گئے۔ انہاں دے نشان آج بھی اسی ویندے پئے۔ انہاں ساریاں امتاں دا کم کی ہائی، او کردے کی ہاں نبی دی نان مندے، نبی دی نان مندے کہ اللہ تبارک و تعالی ذات بھی ایسا عذاب بارک کیتا، ایسے عذاب لے آندے کہ دسن لگیا بھی دل ڈردہ ہے، اللہ دی کبریائی تو دل ڈردہ ہے۔ امتاں تباہ ہو دیا گئیاں، کوئی شکلہ بدل دیا گئیاں، کوئی کچھ ہو گئے، کوئی کچھ بن گئے۔ ایک قوم ہے حضرت صالح دی قوم ہے، اللہ نے اونٹنی بھیجی، ناقۃ اللہ، فرمایا میری اونٹنی ہے، اور امت کو حکم دیتا، اللہ دی طرف حکم میں ہویا کہ جس دن اے اونٹنی پانی
پانی پیوے اس دن اس امت دے دوسرے لوگ اس کھو تو پانی نہیں پی سکتے. جس دن اونٹنی پانی پیوے اس دن اس امت دے لوگ اس کنویں تو پانی نہیں پی سکتے. لہذا قوم با آکھیا بھی اے چنگی گل ہے بھی ایک دن جانور پیوے تے ایک دن اسی پیویے. ساری قوم بیٹھی ہے نبی دی نام مننی, جانور دیوں نہ لگتا بڑھ دیتیاں. اللہ فرمایا اے سالے تو پار چلا جا, ایک قوم جانے میں جانا. 7 دن عذاب وارد ہویا, غلطی کی جانور دیاں لگتا بڑھیاں, نبی دی نام منی, 7 دن عذاب وارد ہویا. ایسا عذاب وارد ہویا کہ قوم سالے دا نام و نشان ہی نہیں سوا کھن رات تو. اور میرا سوال ہے, اللہ آپ ہی فرماتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ میرا محبوب, محمد مصطفیٰ نبیوں کا نبی, اماموں کا امام, سرداروں کا سردار, آقاؤں کا آقا, لجپالوں کا لجپال, خیر البشر, خیر الامت, نور حق, وجود حق, جس کا دیکھنا تیرا دیکھنا, جس کا بولنا تیرا بولنا, لا ينطق الهوى عن هوى إلا وحي يوحى, جس کا کردار تیرا کردار, ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اور جس کا دیکھنا تیرا دیکھنا, من رآنی فقد رأى الحق. وہ محمد اللہ پاک اس کے دندان شہید ہو گئے, عذاب نہیں آیا. احد میں دندان شہید ہوئے, عذاب نہیں آیا. ما زاغ البشر سینہ پہ پتھر پر سائے گئے, طائف میں سینہ خون و خون ہوا, عذاب نہیں آیا. اللہ تیرا تو عذاب نبیوں کی بے حرمتی پہ آ جایا کرتا تھا, تیرا تو عذاب جانوروں کے کاٹنے پہ آ جایا کرتا تھا. تیرے نبی کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا, عذاب نہیں آیا. تیرے نبی کے بعد صدیق اکبر آئے, نبوت کے دعوے ہوئے, عذاب نہیں آیا. عمر فاروق کو بلوائیوں نے شہید کر دیا, عذاب نہیں آیا. عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کیا, سبائیوں نے شہید کیا, عذاب نہیں آیا. مولا علی المرتضیٰ کو سبائیوں نے خارجیوں نے شہید کیا, عذاب نہیں آیا. تیرے محمد کا نواسہ حسن کو زہر دیا گیا, عذاب نہیں آیا. حسین شہید کربلا کو کربلا میں بے گور و کفن شہید کیا گیا, عذاب نہیں آیا. اللہ تیرا عذاب کہاں گیا, تیرا عذاب کدھر ہے, عذاب کیوں نہیں ڈالتا. آج کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا, تیرے نبی کو بشر کہا گیا, تیرے نبی کو مردہ کہا گیا, عذاب نہیں آیا. تیرے نبی کو بندہ جیسا کہا گیا, عذاب نہیں آیا. تیرے نبی کی جھنڈیاں لے کے آنے والوں پر پتھر برسائے گئے, بم گرائے گئے, عذاب نہیں آیا. تو نبی کی نعتیں پڑھواتا ہے, تو نبی پر درود پڑھتا ہے, عذاب کدھر گیا. وہ عذاب کہاں تھا جو جانوروں کی بے حرمتی پہ آ جایا کرتا تھا, اب عذاب کیوں نہیں. میں فکر دے کے جا رہا ہوں, آج عذاب کیوں نہیں. فرانس میں پتہ ہے آج کیا ہوا, میرے محمد کے خاکے بنائے گئے. اللہ عذاب کدھر ہے. مرزائیوں جیسا مردود کتے نبی کے دعویٰ کرے, عذاب کدھر ہے. میرے محمد کو مردہ کہا گیا, نعوذ باللہ من ذالک, عذاب کدھر ہے. اللہ مجھے تو بتا, میں دیوانہ نہ ہو جاؤں, میں پاگل نہ ہو جاؤں. اللہ کہتا ہے قرآن میں آ, تجھ کو بتاتا ہوں کہ عذاب کیوں نہیں. ما کان اللہ لعذبہم وانت فیہ, میں کیسے عذاب ڈالوں جبکہ محمد ان میں موجود ہو. نعرہ تکبیر, یا رسول اللہ, حق جاریہ, زندہ باد. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ, قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یا محمد میں کیسے عذاب ڈالوں جبکہ آپ بھی ان میں موجود ہو. مبارک ہو محمد کا نام لینے والوں, مبارک ہو میلاد منانے والوں. اس محمد کی وجہ سے عذاب ٹل گیا. یہ دوسرا توبہ ہے اللہ کا محمد کے میلاد کی وجہ سے.
پہلا تحفہ تم بہترین، دوسرا تحفہ اللہ کا، اللہ نے رحمت کی طرف آیا، تیسرا تحفہ اللہ نے عذاب اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ میرا جواب آپ کے لیے نہیں، آپ کے ذوق کو جانتا ہوں، یہ جواب میرا ان کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ میلاد نہیں، یہ ان کے لیے ہے، لیکن آپ کے ذوق کے لیے بیان کرتا ہوں۔ نص قطعی ہے، قرآن سے باہر میں نے کچھ نہیں بولا، قرآن کی آیت بولی ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہ۔ قرآن کی اگر کوئی عربی سمجھنے والا ہو تو اس کو پتا ہے وانت فیہ یہ حال کا صیغہ ہے، حال کا صیغہ ہے۔ یا محمد میں ان پہ عذاب کیسے ڈالوں جبکہ آپ ان میں موجود ہو؟ حضور کی موجودگی کی وجہ سے عذاب ٹل گئے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے تو کہتے ہیں کہ حضور 1400 سال پہلے چلے گئے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ 1400 سال پہلے چلے گئے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ مدینے میں ہے۔ اچھا صرف مدینے میں عذاب نہ ڈال، باقی تو ڈال، برما میں تو ڈال عذاب، وہاں پر تو محمد نہیں، ہندوستان میں تو عذاب ڈال، یہاں پر تو محمد نہیں، وہ تو مدینہ میں ہے، فرانس میں عذاب ڈال، وہاں پر تو محمد نہیں۔ تو اللہ مجھے کہے گا میں بتاتا ہوں کہ محمد کہاں ہے، میں بتاتا ہوں تجھے، تو محمد کو مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈنے والے گلیوں میں مت ڈھونڈ، میں بتاتا ہوں محمد کہاں ہے اور کب ہے اور کب تھا اور کب رہے گا اور کس کے پاس ہے اور کس کے ساتھ ہے، وہ کہاں ہے، وہ وہاں ہے، یہاں ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ اللہ کہے گا میں بتاتا ہوں، اللہ بتا مجھے محمد کہاں ہے۔ اللہ کہے گا نماز آتی ہے، ہاں اللہ ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہوں، ہاں اللہ ٹوٹی پھوٹی پڑھتا ہوں۔ تجھے نماز میں ایک آیت بھی بتائی تھی کہ وہ آیت پڑھا کرو، اس کے بغیر، اس سورت کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ میں آخری مرحلے میں جا رہا ہوں، 5 منٹ کی میری بات رہ گئی، 5 منٹ کی میری آخری نتیجہ دینا ہے آپ کو، آخری نتیجہ دینا ہے۔ محمد کا میلاد منانے والوں مبارک ہو آپ کو، میرے محمد کا میلاد منانے والوں مبارک ہو آپ کو، آپ اس کا میلاد منا رہے ہیں جس کے لیے بزم کون و مکان سجایا گیا، جس کے لیے روح انسان آیا گیا، جس کے لیے یہ کائنات کے ذرے ذرے، روم یہ پھولوں کی مہک، یہ کلیوں کی چہک، یہ پرندوں کا چہکنا، یہ بلبل کا مہکنا، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ جس پہ رشک کر رہا ہے، اس محمد کی امتی ہو۔ اب اللہ میں کہوں گا جی الحمد آتی ہے تو پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کہوں گا اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تو عالمین کا رب ہے۔ اللہ میں نے سوال محمد مصطفیٰ کا کیا، میں محمد مصطفیٰ کا سوال کرتا ہوں، میں جانتا ہوں تو عالمین کا رب ہے، میں جانتا ہوں تو کوچا کوچا، نگر نگر، گلی گلی، ہر بازار میں، ہر ملک میں، ہر خطے میں، ہر کونے میں، ہر ذرے میں، دریا میں تو، پہاڑ میں تو، چہچہاؤں میں تو، ہواؤں میں تو، فضاؤں میں تو، گھٹاؤں میں تو، بارش کی چھن چھن میں تو، بادل کے گرجنے میں تو، پھولوں کے مہکنے میں تو، بولنے میں تو، ہنسنے میں تو، رونے میں تو، چلنے میں تو، بیٹھنے میں تو، اٹھنے میں تو، سونے میں تو، ہر طرف تو، جس طرف منہ کروں اس طرف تو۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ تو عالمین کا رب ہے، میں سوال یہ نہیں کر رہا اللہ، میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد کہاں ہے۔ محمد کا تو سنا تھا کہ وہ 1400 سال پہلے وصال فرما گیا، یہ محمد کہاں ہے جو آج عذاب اس کی وجہ سے نہیں رکا؟ اللہ اس کی کائنات بتا رہا ہے، بتاتا ہوں تجھے، تو جانتا ہے کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ اللہ جانتا ہوں تو عالمین کا رب ہے، تو جانتا ہے میں ذرے ذرے میں ہوں۔ اللہ میں جانتا ہوں تو ذرے ذرے میں ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جانتا ہے میں کونے کونے میں ہوں۔ ہاں اللہ میں جانتا ہوں تو کونے کونے میں ہے۔
اللہ کہے گا تو جانتا ہے میں ہر ملک میں ہوں. ہاں اللہ تو ہر ملک میں ہے, کائنات کے ذرے ذرے میں ہے. مجھ کو کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین. آج تجھے اللہ کہے گا, آج تجھے محمد کی کائنات دکھاتا ہوں. میں الحمدللہ رب العالمین, اور میرا محمد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. جہاں جہاں کا میں رب, وہاں وہاں کا محمد نبی. جب میں نہیں مٹا تو میرا محمد کیسے جائے گا؟ تو کیوں نہ میں ہاتھوں کو بلند کہوں کہ میرا محمد حاضر بھی, میرا محمد ناظر بھی, میرا محمد حاضر بھی, میرا محمد